أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناؤش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. آج تمہارا کوئی کسی کے لیے نہ نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا، اور ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا، چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے روک دے جس کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے، اور کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک گھڑا ہوا جھوٹ۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں کہا جب وہ ان کے پاس آیا یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو، حالانکہ ہم نے نہ انہیں کوئی کتابیں دیں جنہیں وہ پڑھتے ہوں اور نہ ان کی طرف تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا، اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، اور یہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا۔ پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ کہہ دے میں تو تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے 2 اور ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ، پھر خوب غور کرو کہ تمہارے ساتھی میں جنون کی کون سی چیز ہے، وہ تو ایک شدید عذاب سے پہلے محض تمہیں ڈرانے والا ہی ہے۔ کہہ دیجئے میں نے تم سے جو بھی اجرت مانگی ہے تو وہ تمہاری بھی، میری اجرت تو اللہ ہی پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب دل میں حق ڈالتا ہے، سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کرتا ہے اور نہ دوبارہ کچھ کرتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہوا تو میری ہی جان پر گمراہ ہوں گا، اور اگر میں نے ہدایت پائی تو اسی کی وجہ سے جو میرا رب میری طرف وحی بھیجتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا قریب ہے۔ اور کاش تو دیکھے جب وہ گھبرا جائیں گے پھر بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور وہ قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔
اور وہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ان کے لیے دور جگہ سے ایمان کو حاصل کرنا کیسے ممکن ہوا، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے اس سے انکار کر چکے ہیں، اور وہ بہت دور جگہ سے بن دیکھے نشانے پر پھینکے جا رہے ہیں، اور ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جن کی وہ خواہش کریں گے رکاوٹ ڈال دی جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ یقیناً وہ ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جو بے چین رکھنے والا تھا۔ سورہ سبا آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 54۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، یہ سورہ سبا کا بالکل آخری حصہ ہے جو ترجمہ اور تلاوت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن یعنی بروز قیامت، لا يملک بعضکم لبعض نفع ولا ضرا، تم میں کا بعض کے لیے کسی بھی قسم کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوگا۔ ہاں، شفاعت ایک الگ چیز ہے جو اللہ چاہے، اور وہ اللہ کی اجازت سے، اور جتنا اللہ پسند کرے اتنا ہی ہوگا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے۔ یہاں ظالموں سے مراد کون ہے؟ خاص طور کے پر مشرکین، اس لیے کہ قرآن مجید شرک کو ظلم عظیم کہتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ رب کائنات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، کہ کسی چیز کو اس کے جائز مقام سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ رکھ دینا۔ ٹوپی سر کے پر پہنی جاتی ہے، آپ اسے پیر میں پہنے، ہاتھ میں پہن لے، یہ ظلم ہے، اس لیے کہ اس کے جائز مقام سے اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اب یہاں اللہ کا حق تھا یہ کہ اسے مقام الوہیت کے پر اور اس کی عبادت کی جائے اس مقام پر رکھنا تھا، لیکن انہوں نے نعوذ باللہ اس مقام کے پر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو رکھا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ ایک بڑی عجیب مثال بیان کرتے ہیں، لوگوں کو عجیب لگتی ہے لیکن وہ بالکل پرفیکٹ ہے، کہ شرک کی مثال ایسے ہے کہ چمار کے سر کے پر بادشاہ کا تاج پہنا دیا جائے۔ بتائیے کیا اس لائق ہے کہ اسے بادشاہ کا تاج پہنایا جائے؟ اس قابل نہیں ہے۔ تو ایک مثال دی ہے انہوں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے پر ڈاکہ ڈالنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ایسے ظالموں یعنی مشرکوں کو کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار، عذاب کا مزہ چکھو، انجوائے کرو۔ ہماری اپنی زبان کے اندر کہیں گے کہ انجوائے کیجئے گا، لیکن قرآن مجید یہ طنز کے طور پر کہہ رہا ہے۔ ورنہ آج جو گرمی کی شدت ہے، 44-45 ڈگری کے پر انسان باہر نکلنے کے لیے حیران و پریشان ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، اور گھر میں بھی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے اگر انسان بہتر نظم نہ کیے ہوئے ہو۔ تو سوچئے گا جہنم جو دنیاوی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید اور خطرناک ہے، وہاں کا کوئی ایک لمحہ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جہنم کا ایک لمحہ بتا سکے۔ دراصل اللہ کی طرف سے گرمی کی شدت یہ تو جہنم کی پھونک اور اس کے نفخ کا سانس لینے کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ جب جہنم کے بعض حصے نے بعض کو کھانا شروع کر دیا تو جہنم نے اللہ سے شکایت کی، تب اللہ نے جہنم کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ 2 سانس لے، ایک گرمی کے اندر اور ایک سردی کی۔ جہنم میں دونوں حصے ہیں، ایک تو آگ کا انتہائی شدید اور خطرناک حصہ، اور دوسرا حصہ انتہائی خطرناک سرد، یعنی جس کے بارے میں انسان تصور نہ کر سکے کہ اس سردی کو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ دونوں عذاب وہاں پر رکھا گیا ہے۔ تو اللہ نے اجازت دی کہ وہ 2 سانس لے، ایک سانس گرمی کے اندر اور ایک سانس سردی کی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ اسے اپنے اعتبار سے دنیا کے مقام پر حصوں پر الگ الگ موقعوں پر پہنچاتا ہے، کہیں کم کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو عذاب کا مزہ چکھنا ہے، التی کنتم بہا تکذبون، جسے تم جھٹلاتے، اس لیے کہ آخرت کو نہیں مانو گے۔ تو آخرت کو نہ ماننے کے نتیجے میں نہ تو آپ جنت کو ماننے والے بنیں گے نہ جہنم، اس لیے کہ آخرت پر ایمان کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپ جنت اور جہنم پر ایمان رکھیں۔ اب اگر کوئی شخص آخرت کو ہی نہیں مانتا ہے تو جنت اور جہنم کو کہاں سے مانے گا؟ اس لیے کہ آخرت میں ہی جنت و جہنم ہی لوگوں کے مقام ہوگا، چاہے نیک لوگ ہوں گے یا بد ہوں گے۔ نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اس کے بالمقابل جہنمیوں کو ان کے اپنے مقام کے پر ڈالا جائے گا۔ ہر کوئی اپنے اپنے مقام پر پہنچنے والا ہے۔ تو جب ایمان رکھیں گے تبھی، اور آخرت کے پر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ آپ جنت کو مانیں یا جہنم کو مانیں۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے
کہ یہ لوگ کیسے انکار کرتے تھے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری بالکل واضح آیتیں تلاوت کی جاتی. دیکھیے قرآن مجید کی آیات میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ یا شبہ نہیں ہے. قرآن اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے کہ قرآن کے احکامات، قرآن مجید کی تعلیمات، قرآن مجید میں جو عقیدہ پیش کیا گیا وہ تمام بالکل واضح ہے، اس میں کوئی خفا نہیں اور کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تو حقیقت میں یہ اس کی اپنی اپج ہے. بالکل آسان مثال ہے کہ ایک سیدھا سا پائپ ہے، اس پائپ میں اگر کوئی بندہ کوئی ایسی لکڑی گھسیڑنے کی کوشش کرتا ہے، داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ٹیڑھی میڑھی ہو، اب اس میں وہ کہاں سے جائے گی؟ ناممکن چیز ہے. تو یہاں پر مسئلہ اس پائپ کا نہیں ہے بلکہ اس ٹیڑھی لکڑی کا ہے. تو جو لوگ قرآن مجید یا شریعت کے کسی بھی حکم کے پر اعتراض کرتے ہیں، حقیقت میں ان کی عقل میں فطور ہوتا ہے. شریعت کے احکام کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا پیچیدہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ اس کے پر اعتراض کر سکے. حقیقت میں کجی ان لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر پائی جاتی ہے، نہ تو سمجھ پاتے ہیں یا تو سمجھنے کے بعد زبردستی اسے انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ما ھذا الا رجل، یہ تو ایک آدمی ہے، یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا جس طور طریقے کے پر چلا کرتے تھے اور جس طرح وہ عبادت کرتے، زندگی گزارا کرتے تھے، اس سے تمہیں روک دے. اب یہاں پر دیکھیے ہر قوم کے اندر وہی معاملہ، اپنے باپ دادا کو لا کر پیش کرنا، اس لیے کہ انسان اپنے باپ دادا کے نام پر جذباتی ہو جاتا ہے، اور مشرکین اسی کارڈ کو بار بار پیش کرتے. فرعون نے بھی وہی کہا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو بالکل واضح شفاف طور کے پر ان کے سامنے پیش کیا، تو وہ کیا کہنے لگا، چلو یہ بتاؤ ہمارے باپ دادا کا کیا، جو مر چکے ہیں ان کا کیا؟ اب یہاں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے کہ وہ گمراہ ہیں، وہ کافر ہیں، انسان جذبات میں آ جاتا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ذہین تھے. انہوں نے فوراً کیا کہا کہ ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس ہے، اللہ نے تمام لوگوں کا ریکارڈ تیار کر کے رکھا ہے، اور میرا رب بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ نہیں بیان کیا، ان کو پتا ہے کہ اگر میں ان کو بیان کر دوں کہ وہ کافر تھے، مشرک تھے، جہنم میں چلے گئے، لوگ بھڑک جائیں گے. اور جس طرف میں لوگوں کے ذہن و دماغ کو لے جانا چاہتا ہوں، جو دعوت دینا چاہ رہا ہوں، وہ دعوت دراصل ان کے ذہن و دماغ کے اندر نہیں جائے گی. تو یہ بھٹکانے کا اور بلا وجہ لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد کیا کہا، وقالوا ما ھذا الا افک مفترا، تو یہ تو صرف گڑا ہوا جھوٹ ہے، ہم نے کبھی اس کے بارے میں کسی سے نہیں سنا ہے. اور ان کافروں نے کہا حق کے آنے کے بعد کہ یہ ایک کھلا ہوا جادو ہے. اسے جادو کیوں کہہ رہے تھے؟ کہ اگر بیٹا تسلیم کر لیتا تو اپنے گھر کے تمام لوگوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا، نہ باپ کو دیکھتا نہ رشتہ داروں کو. تو یہ جادو کہتے تھے. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ حق کو قبول کرنے کے بعد باطل کو کسی بھی طریقے سے سمجھنا یا اسے قبول کرنا گوارا ہی نہیں کرتے. یہ حقیقت ہے. اور انہوں نے اس حقیقت کو دوسرا معنی پہنا دیا کہ یہ جادو کر دیتا ہے، جس کی بنیاد کے پر گھروں کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے. حالانکہ وہ اختلاف نہیں ہوتا ہے. اگر گھر میں 10 مریض ہیں، پورے کے پورے مریض اور پیشنٹ ہے، اس میں سے 1 2 3 لوگ اچھے ہو گئے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گھروں کے اندر اختلاف ہو گیا؟ نہیں، بلکہ یہ کہیے کہ ہم 10 لوگوں میں 2 3 لوگ اچھے ہو چکے ہیں، وہ صحیح صحت پا چکے ہیں، صحت یاب ہو چکے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ گھر کے اندر رہنے والے لوگ گمراہی کے اور ظلمات کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے. اب ہدایت پانے والے کو بجائے قبول کرنے کے، ایکسیپٹ کرنے کے، یہ اس کو بلیم کرنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے طریقے سے ہٹ گیا، اس کو بھی ہماری طرح بیمار رہنا چاہیے، اس کو بھی ہماری طرح اندھیروں کے اندر بھٹکتا ہی رہنا چاہیے، کیا ضرورت ہے صحیح راستے کے پر چلنے کی. تو یہ اسے کھلا ہوا جادو کہتے. حالانکہ قرآن مجید نے کہا ہم نے نہ انہیں کوئی کتاب دی جنہیں وہ پڑھتے ہوں، نہ ان کی طرف تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا. یہ قرآن نے ایک بہت اہم بات بیان کی ہے کہ آپ سے پہلے مکہ کے اندر کوئی نبی یا رسول نہیں آیا. اب یہاں ضمناً ایک واقعہ جو بخاری کے ایک طویل روایت کے اندر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری کے اندر تمام اطراف کے رہنے والے بادشاہوں کو خطوط روانہ کیے اور انہیں اسلام کی دعوت دی، تو ایک خط ہرقل کے پاس بھی گیا جو روم کا بادشاہ تھا اور بڑا سمجھدار بھی تھا. جب یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہاں پر پہنچا تو اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے علاقے کے اندر عرب کے لوگ ہیں
تو اتفاق ایسا تھا کہ اس وقت تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں تھے، ایک قافلہ لے کر روم گئے ہوئے تھے، انہیں دربار کے اندر بلایا گیا۔ دربار میں بلانے کے بعد بہت سارے سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں آپ کی جو نسل ہے آبا و اجداد میں کوئی پہلے نبی تھا؟ تو کہا کہ نہیں، آپ سے پہلے آپ کی نسل کے اندر کوئی نبی نہیں گزرا۔ تو یہ سوال کرنے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کی نسل میں آپ کے آبا و اجداد کے اندر کوئی نبی پہلے سے گزرا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اپنے باپ دادا کے کھوئے ہوئے ورثے کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے باپ دادا بھی نبی تھے، لہذا میں بھی باپ دادا کے طریقے کے پر چلتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کروں گا۔ اس نے ایک سوال یہ بھی کیا، کیا ان کے خاندان کے اندر کبھی کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے۔ تو یہ سوال کرنے کا مطلب کیا تھا؟ سوال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ چاہ رہے ہیں کہ دراصل میرے خاندان میں چونکہ بادشاہ تھی تو میں بھی اپنے خانوادے اور اپنے آبا و اجداد کے طور طریقے کے مطابق بادشاہت کروں، چونکہ یہ میرا خاندانی حق ہے کہ میرے خاندان کے اندر بادشاہت تھی یا نبوت تھی، لہذا میرا حق بنتا ہے۔ تو بعد میں ہرقل نے اس کے بارے میں وہی کہا تھا کہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر اس سے پہلے ان کی نسل میں کوئی بادشاہ ہوتا، کوئی نبی ہوتا تو یہ حق بنتا تھا یا یہ سوال جائز تھا کہ وہ اپنے آبا کے اور اپنے باپ دادا کے ورثے کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کی نبوت یا ان کی بادشاہت کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات تمہارے کہنے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں نہیں ہے، نہ کوئی بادشاہ گزرا نہ کوئی نبی گزرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو دعویٰ پیش کیا ہے وہ سچا ہے۔ قرآن وہی کہہ رہا ہے کہ آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا مکہ میں ہی نہیں آیا، نہ آپ کی نسل کے اندر آیا۔ تو پھر یہ سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے باپ دادا کے رسم و رواج یا ان کو کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب یہاں پر اللہ نے مثال دیتے ہوئے کہا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ آپ سے پہلے جن لوگوں نے جھٹلایا ہے وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، کہ ہم نے انہیں دنیا کے اندر جتنی طاقت، ذہانت اور اقتدار عطا کیا تھا تو مشرکین مکہ کو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں عطا کیا۔ اتنے کمزور ہیں یہ اپنے سے پہلے لوگوں کو۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ نے ان لوگوں کو کیسے تباہ کیا۔ قوم عاد ہے، قوم سمود وغیرہ، ان کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ زمین کے پر جب یہ عذاب کے آنے کے بعد گرے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسا لگتا تھا کہ کھجور کے تنے ہیں جو زمین کے پر پڑے ہوئے۔ یہ ہائٹ میں، قد و قامت میں اتنے لمبے تھے، اللہ نے انہیں صلاحیت اتنی عطا کی۔ آج بھی آپ دیکھیے مدائن صالح جا کر حیران رہ جائیں گے، ایک ایسی دنیا جو پہاڑوں کو تراش کر کے بنائی گئی ہے، اور آج کے لیے انجینئروں کے لیے باقاعدہ ایک چیلنج ہے کہ کیا آج بھی انسان اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے جو انہوں نے کیا۔ یہ اہرام مصر ہمارے سامنے، کیا یہ ہمارے لیے ایک عجوبہ نہیں ہے؟ اسے انسانوں نے ہی بنایا ہے۔ کیسے بنایا؟ اللہ نے ان قوموں کے اندر اتنی ذہانت اور صلاحیت عطا کی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیے بڑے بڑے قلعے، محلات ہیں، وبیر معطلہ وقصر مشید، قرآن مجید کہتا ہے سورہ حج کے اندر کہ کتنے ایسے بے آباد کنویں ہیں، یعنی جو ابھی موجود ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے پرانے محلات ہیں، کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن کوئی بھی آج وہاں پر رہنے والا یا اس کنویں کا پانی استعمال کرنے والا موجود نہیں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ بڑے طاقتور تھے، ختم ہو گئے نا۔ کیوں ختم ہوئے؟ کیوں اللہ نے ان لوگوں کو دنیا سے ناپید کر دیا، نیست و نابود کر دیا؟ اس کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرو، یہ اصل چیز ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ کھنڈرات، ان تمام چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ عمارت کیسے تعمیر کی گئی، اس میں کیا مٹیریل استعمال کیا گیا، یہ تو صرف دنیا ہے۔ قرآن کہتا ہے حقیقی طور پر یہ ریسرچ کرنے کے قابل ہے کہ آخر ان لوگوں کو دنیا سے ناپید کیوں کیا گیا، کیوں ان لوگوں پر عذاب آیا، اتنی طاقتور قوم آخر دنیا سے فنا کیسے ہو گئی ہے، یہ اصل سوال ہے۔ لیکن لوگ اس کی جانب توجہ نہیں دیتے جو عبرت کا ہے، اور قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے پر غور کرو، ایسے مقامات کی سیر کرو۔ سیر کرنے کا مطلب پکنک منانا نہیں ہے، بلکہ سیر کرنے کا مطلب یہ کہ ان قوموں کے حالات کے ذریعے عبرت پکڑنا ہے۔ جیسا کہ قبرستان ہے، ہم نے بھی وہاں مزاج بدل دیا ہے۔ قبرستان دراصل زندہ لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہے، مردہ سے زیادہ۔
مردہ کے لیے ہم کہیں پر بھی دعا کریں اس کے لیے دعا پہنچ جاتی ہے، لیکن قبرستان جانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے تم کو منع کرتا تھا، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ الا فزور ہوا، لیکن اب قبرستان کی زیارت کرو، اس لیے کہ جو تمہارے اندر پرانا شرک کا مزاج تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ قبروں کو دیکھنے کے بعد پوجا پاٹ کرنے لگنا یا ان کے ذریعے کچھ واسطے وسیلے سے دعا کرنا ختم ہو چکا ہے، اور عقیدے کے بارے میں پختہ ہو چکے ہو۔ اب تمہیں قبرستان کی زیارت کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ اصل مقصود ہے قبروں کی زیارت کا، یہ نہیں کہ اگر کوئی بندہ اس لیے خاص طور کے پر جاتا ہے کہ میں کسی کے لیے دعا کروں گا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت اس لیے کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہاں جا کر آخرت یاد آئے۔ جو ہماری آنے والی منزل ہے، جو جانے والے تھے چلے گئے، ان کے لیے اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ زندوں کے لیے کہ انہیں جانا ہے، کیا وہ بھی اس کے لیے تیار ہیں؟ بہرحال تو یہ اللہ نے ان قوموں کو اتنی زیادہ صلاحیت اور قوت ٹیکنالوجی عطا کی تھی۔ آج بھی آپ اگر چلے جائیں ہمارے قریب میں نا، اورنگ آباد وغیرہ بھی، بیجاپور چلے جائیے، کرناٹک عادل شاہی حکومت کے اندر ایسی بڑی بڑی باولی کنویں بنائے ہوئے ہیں جو پورے کے پورے شہر کو پانی سپلائی کرتا تھا، اور ایسی ٹیکنالوجی اس وقت انہوں نے استعمال کی تھی کہ لوگوں کے گھروں تک بآسانی پہنچا کرتا تھا۔ آج جو ہم نل سپلائی کے بارے میں سوچتے ہیں نا، بڑی بڑی ٹانکیاں بنا کر پہنچاتے ہیں، اس وقت ان لوگوں نے اس سے کہیں بہتر ٹیکنالوجی استعمال کی تھی کہ لوگوں کو انڈر گراؤنڈ پانی سپلائی کیا کرتے تھے۔ وہ ذہانت تھی، ختم ہو گئی نا تمام قومیں۔ کیوں ختم ہو گئی؟ اتنے بڑے بڑے کنویں بے آباد ہے، کوئی پانی کو پینے کو تیار نہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، کوئی وہاں پر رہنے والا نہیں ہے، کہاں گئے وہاں کے تمام رہواشی؟ قرآن مجید وہی کہہ رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو بہت صلاحیت عطا کیا تھا، لیکن انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، نتیجے میں کیا ہوا کہ اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یعنی رسولوں کی تکذیب تباہی اور بربادی کا پیغام ہوتی ہے۔ ہم نبی کی سنت کی مخالفت معمولی مت سمجھے، ہمارے ہاں جو سمجھا جاتا ہے نا، چاہے آپ نماز میں یا معاملات زندگی کہیں پر بھی مخالفت کریں۔ ایک بندے نے صرف تکبر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھا، یہ شیطان اس سے کھاتا ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، لہذا اس کی دشمنی میں ہم بائیں ہاتھ سے کا دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، یہ سنت ہے۔ لیکن اس نے تکبر کے طور کے پر کہا کہ نہیں، لا استطیع، مجھ کو اس کی طاقت نہیں ہے، میں بائیں سے کھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھے اس کی توفیق بھی نہ ملے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کبھی بھی وہ اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لا پایا۔ یہ نبی کی سنت کی مخالفت کا نتیجہ نکلا کہ نبی کی سنت کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہم اگر نبی کی سنت کو اوائڈ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان بن گئے تو سارا معاملہ حل ہو گیا۔ مسلمان بننے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر مخالفت پائی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، اعمال میں، عبادات دیگر چیزوں کے اندر، تو سمجھ جائیے گا یہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔ قرآن صاف طور کے پر کہتا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ وارن کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے، ان تصیبہم فتنہ، کہ وہی آزمائش یا عذاب انہیں نہ گھیر لے، یا عذاب علیم، دردناک عذاب نہ گھیر لے۔ یہ عذاب کو دعوت دینے والا، آزمائشوں کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زندگی کے کسی بھی عمل کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو زندگی کے تمام امور کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن اس کے بعد تمام لوگوں کو دعوت غور و فکر دے رہا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا کہ تم میں سے دو لوگ یا ایک غور کرو ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ تمہارا ساتھی پاگل نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جنون کا، پاگل پن کا الزام لگایا جاتا ہے۔ غور کیجئے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک کبھی ایک شعر نہیں بولا، اور اس کے بعد اچانک ایک ایسا کلام پیش کر رہے ہیں کہ سارے عرب اس کے سامنے عاجز ہو گئے۔ صرف سورہ کوثر کو لکھنے کے بعد جب یہ نازل ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ کے پردے کے پر لکھ کر لٹکا دیا، جہاں عرب کے 7 بڑے شعراء کے کلام تھے جنہیں 7 معلقات کہا جاتا ہے، 7 لٹکائے ہوئے کلام جو عرب کے چنندہ کلام تھے، جن کے بارے میں یہ مانا جاتا تھا کہ اس طرح کا کلام کوئی نہیں بنا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں لے جا کر سورہ کوثر کو لکھتے ہیں، 1 لائن کی سورہ ہے۔ اب وہاں پر ایک بندہ آتا ہے جو عرب کے کلام، شعراء کے کلام کے پر جج بنتا تھا،
اب جو جج ہوتا ہے وہ چھوٹے موٹے مقام والا نہیں ہوتا ہے کہ وہ تمام شعراء کے کلام کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ کس کا کلام کتنا عمدہ ہے، تو یہ آسان بات نہیں ہے۔ وہ آتا ہے بار بار سورہ کوثر کو پڑھتا ہے۔ سورہ کوثر ہم پڑھتے ہیں، چونکہ عربی زبان سے ہم واقفیت نہیں رکھتے یا اس کی جامعیت فساد و بلاغت سے واقف نہیں ہے تو ہم کو اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جو اس زبان کے ماہر ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے۔ وہ بار بار پڑھ رہا تھا، پڑھنے کے بعد اس نے نیچے ایک کمنٹ کیا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ اس طرح کی سورہ بنا سکے 3 آیتوں کے پر مشتمل جو تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے احاطہ کیے ہوئے، انسان کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے۔ یہ صرف سورہ کوثر کے بارے میں قرآن نے ایک آیت کا چیلنج کیا، کوئی قبول نہیں کیا، ایک سورہ کا کیا، کوئی قبول نہیں کیا۔ قرآن جیسا کلام کہاں سے بنا سکتے؟ تو وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر کوئی غور کرے، 2 لوگ بیٹھ کر ڈسکس کر لو، اکیلا آدمی غور و فکر کرے تنہائی کے اندر کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں، جو باتیں پیش کر رہے ہیں، اس میں کوئی کھوٹ تو نہیں ہے نا؟ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، بلکہ یہ تو تمہیں ایک آنے والے عذاب سے خبردار کر رہا ہے، ایک آنے والے عذاب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی پیاری مثال دی تھی۔ جب آپ کوہ صفا کے پر کھڑے ہوئے، اب جب آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہیں تو پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، آگے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن ادھر کے رہنے والے لوگ ادھر کے بارے میں نہیں علم حاصل کر سکتے، بیچ میں پہاڑ ہے، اور اس سائیڈ کے لوگ آگے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، اگر میں تم کو یہ کہوں کہ میرے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تمہارے پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ما جربنا علیک الکذب قط، اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجربے کے باوجود بھی آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم صفت، اسی لیے وہ آپ کو صادق کہا کرتے تھے، اور آج جھوٹ دیکھے بالکل عام ہو چکا ہے۔ لوگ نماز کے پابند ہوتے لیکن جھوٹ کے بارے میں دھڑلے سے کے ساتھ، جھوٹ کیا، جھوٹ، فساد، مکاریاں بھری ہوئی ہے، تو کیا فائدہ ایسی نماز ادا کرنے کا کہ نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کے گھروں میں انگار لگاتے، فتنہ پھیلاتے، جھوٹ بولتے ہیں، چل رہا ہے، اور لوگوں کے درمیان ایسا حلیہ بنا کے رکھے کہ کتنا بڑا پارسا ہے، کتنا متقی ہے، یہ حلیہ ہے۔ تو یہ پارسائی مت بتائیے گا، لوگوں کے درمیان جھوٹا نقاب بہروپیہ بنائیے کہ اپنے آپ کو بہت سچا باور کرانا، اور حقیقت میں ان سے بڑا فتنہ اور پھیلانے والا مکار اور جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت قرآن بیان کر رہا ہے، آپ صادق ہیں۔ تمام مشرکین مکہ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، یہ آپ کی ایک خاص صفت بیان کی گئی ہے۔ اور افسوس ہوتا ہے لوگ ممبروں کے پر بھی چڑھ جاتے، لیکن عام زندگی کے اندر جھوٹ بالکل عام ہوتا ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ ہدایت دے۔ ایک زبان ہو کر کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ بات جو تمہارے سامنے رکھا، سوچو کہ میں اگر تمہیں آخرت کے بارے میں کہوں کہ ایک عذاب آنے والا ہے اور مرنے کے بعد تم زندہ ہوگے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ تم سو کر بیدار ہوتے ہو، اور اس کے بعد جنت و جہنم کے فیصلے ہوگے، جیسے ہی آپ نے یہ بات کہی، پہلی بات دنیا کی تھی، مان لی لوگوں نے، لیکن جیسے ہی آپ نے ایک مقدمہ، ایک تمہیدی کلام کی بنیاد پر ان کے سامنے بات کو رکھا، فوری طور کے پر ابو جہل جو نبی کا چچا تھا، گھر کا آدمی تھا، فوری طور کے پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، تب لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، نعوذ باللہ، کہ اے محمد تیرا برا ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا تو نے اسی لیے لوگوں کو یہاں پر جمع کیا ہے کہ آخرت کے بارے میں، توحید کے بارے میں انہیں دعوت دے سکے؟ اسی کے رد میں سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نہیں ٹوٹیں گے بلکہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں گے، اس کی نسل بے ناموں کا رہ جائے گی، اور ویسا ہی ہوا۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے، غور کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ تمہیں آنے والے عذاب سے خبردار کر رہا ہے۔ اور آگے قرآن نے چند چیزوں کا آخرت کے تعلق سے تذکرہ کیا۔ پہلی بات جو ان لوگوں کو اعتراض تھا کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنایا گیا، قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے بالکل واضح طور پر کہ میں جو نبی بنا تو میں نے اللہ سے مطالبہ نہیں کیا، میں نے اللہ سے ڈیمانڈ کیا کہ اللہ مجھ کو نبی بنا دے، بلکہ مجھ کو تو اس کے بارے میں خبر بھی نہیں تھی، احساس تک نہیں تھا کہ مجھ کو نبی بنایا جانے والا ہے، پتہ ہی نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل جب آپ کے پر وحی لے کر نازل ہوتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نبی بنائے جانے والا ہوں۔ تو نبوت یہ الیکٹڈ نہیں ہوتی ہے کہ لوگوں کے رائے اور مشورے کی بنیاد کے پر کی جائے، کس کو نبی بنانا ہے،
نہیں، یہ دنیاوی معاملات کی طرح نہیں ہے، یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ رسالت کہاں ہونی چاہیے، رسول کس کو بنانا چاہیے۔ یہ اللہ کی نظر انتخاب ہے، بندوں کی نہیں۔ بندوں کی نظر انتخاب میں بہت خامیاں ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر انتخاب میں کوئی خامی نہیں ہوتی، کوئی نقص نہیں ہوتا۔ تو یہ سلیکٹڈ ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ تو قرآن وہی کہہ رہا ہے چلو ٹھیک ہے، اگر بالفرض مان لیا جائے کہ میں غلط ہوں تو میں اکیلا تباہ ہوں گا، لیکن یہ سوچو کہ اگر میں صحیح ہوں اور اللہ نے جس ہدایت سے مجھ کو نوازا ہے تم نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال تھا، قرآن مجید نے ان کو پیش کیا، اور اس کے بعد آخرت کے منظرنامے کو پیش کرتے ہوئے قرآن مجید نے کہا کہ دیکھ، کاش تو دیکھے جب وہ گھبرا جائیں گے، پھر بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور وہ قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ موقع دیتا ہے ظالم کو، ٹھیک ہے، ان اللہ لا یفلت الظالم، ظالم کو موقع دیتا ہے، لیکن حتی اذا اخذہ لم یفلت، لیکن جب اس کی پکڑ کرتا ہے تو بہت خطرناک قسم کی گرفت ہوتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ سیریا کے اندر کتنا ظلم و ستم کیا گیا، لوگ اس کو دھیان ہی نہیں دیتے، اور ان رافضیوں کے کلمہ گو ہیں، کائے کا کلمہ گو؟ کلمہ گو تو مشرکین وہ منافقین بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تو کیا ہم ان کی تائید کریں گے؟ ان رافضیوں کی ہم تائید کریں جو دشمنان اسلام میں سب سے اول ہے، یہودیوں سے کہیں زیادہ بدترین دشمن۔ اب انہی لوگوں کا ایک گرگا امجد یوسف، ایک رافضی، ویڈیوز آپ دیکھیے گا، اس نے باقاعدہ اپنے جرموں کی ویڈیو بنائی، اور وہ سمجھتا تھا کہ میری کوئی پکڑ ہونے والی نہیں ہے، میرے پیچھے بشار الاسد کی حکومت ہے، مجھ کو بچا لے جائے گی، لیکن اللہ نے کیا دن اس کے سامنے لا کر کھڑا کیا، چھپتا ہوا پھر رہا تھا، اور لوگوں کو پہلے سے گڑا بنا کر اس کے اندر ٹائر وغیرہ ڈال دیتا، پیٹرول چھڑکا ہوا ہوتا، آنکھوں کے پر پٹی باندھ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر دھکے دے کر اس کے اندر گرا دیتا، کچھ لوگوں کو گرنے سے پہلے شوٹ کرتا، کسی کو گرنے کے بعد شوٹ کرتا، تقریباً 500 لوگوں کو اس طرح اس نے مارا ہے، اور باقاعدہ سکون کے ساتھ جا کر سو جاتا تھا۔ سوچئے کتنا بے رحم اور ظالم تھا۔ اور اس کے بعد جب اللہ نے حکومت کو تبدیل کیا، اب اس کے بعد اہل ایمان کی حکومت آئی، چھپتا پھر رہا تھا، اور بڑے آئیڈیے سے چھپتا پھرتا ہوا وہ اسرائیل بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا، اور جب یہ لوگوں کے سامنے بالکل واضح اور کھل کر آیا کہ وہ رافضی ہے، شیعہ ہے، اور اس نے بشار الاسد کی حکومت کے اندر رہ کر سنی مسلمانوں کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے، یہ اس کا مسلک کہتا ہے، خامنئی کے ساتھ اس کی تصویر، قاسم سلیمانی جیسے ظالم جابر کے ساتھ اس کی تصویر، لیکن آج جب پکڑا گیا تو اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل ہے، چہرے کے پر جو بے بسی لاچاری ہے، اگر آپ فوٹوز دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ آخرت کا منظرنامہ کیا ہوگا، کہ آج جب اسے ظالم کو پکڑا گیا تو کیا عالم بنا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے آ چکا ہے۔ وہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تو دیکھے گا وہ گھبرا جائیں گے، یہ دنیا میں ہی وہ ذلت اور رسوائی طاری ہو چکی ہے، اور آخرت کی ذلت اور رسوائی اس سے کہیں زیادہ عظیم اور خطرناک ہوگی، پھر بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور وہ قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔ تو جہنمیوں کو جب قیامت کے اس طرح دھر دبوچا جائے گا تو سوچئے ان لوگوں کے چہرے کے پر کس قدر لاچاری بے بسی طاری ہوگی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر انسان جب اس طرح پکڑا جا رہا ہے تو کس قدر لاچار و مجبور ہوتا ہے، تو آخرت وہاں تو جہنم کے لیے پیش کیا جائے گا۔ دنیا میں تو موت کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی، تو انسان اس کے بارے میں کیا سوچ سکتا ہے، وہ تصور نہیں کر سکتا۔ اور وہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ان کے لیے دور جگہ سے ایمان کو حاصل کرنا کیسے ممکن ہے، کوئی فائدہ نہیں ایمان لانے کا، اور اس سے پہلے وہ انکار کر چکے تھے، قرآن مجید وہی کہہ رہا ہے اب ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں دے گا، اور ان کے اور ایمان کے درمیان ایک رکاوٹ ہو جائے گی، اور وہ ایمان لانے کے قابل نہیں رہ جائیں گے۔ یہاں پر الحمدللہ سورہ سبا مکمل بھی، انشاءاللہ اس کے بعد سورہ فاطر کے درس کا آغاز ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی رسوائیوں سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں خاص طور کے پر آج کا جو پرفتن دور ہے، جہاں ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے منہج کے پر حملہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے، پروردگار ایسے دور میں ہر قسم کی گمراہیاں جو عقید منہج سے متعلق ہے اسے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔